ایک غریب لڑکے کی دعا جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی اور آپ کا یقین اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ کہانی صرف ایک غریب لڑکے کی نہیں بلکہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو مصیبتوں، پریشانیوں، قرض، بے روزگاری اور مایوسی سے گزر رہا ہے۔ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں احمد نام کا ایک لڑکا اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا اور کوئی بہن نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ایسا رشتہ دار جو اس کی مدد کر سکے۔ اس کے والد کا انتقال تب ہو گیا تھا جب وہ بہت چھوٹا تھا۔ احمد صبح فجر کی نماز پڑھ کر کام کی تلاش میں نکل جاتا اور شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا۔ کئی بار اسے پورے دن کی محنت کے بدلے اتنی کم مزدوری ملتی کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے نصیب ہوتی۔ ایک رات جب وہ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں بخار میں جل رہی ہے۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ ماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا اگر دوا مل جاتی تو شاید میں ٹھیک ہو جاؤں۔ یہ سن کر احمد کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کی جیب میں کیول کچھ سکے تھے جو دوا خریدنے کے لیے بالکل بھی کافی نہیں تھے۔ اس رات احمد سو نہیں سکا۔ وہ اپنی ماں کے سرہانے بیٹھا رہا، کبھی ماں کو دیکھتا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی وہ گاؤں کے امیر لوگوں کے پاس گیا۔ اس نے مدد مانگی لیکن کسی نے دھیان نہیں دیا۔ کچھ لوگوں نے تو اس کا مذاق تک اڑا دیا۔ تھکا ہارا احمد گاؤں کے باہر ایک پرانے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے کہا، اے اللہ، میں تیرے سوا کسی کو نہیں جانتا۔ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، اب صرف تیرا دروازہ کھلا ہے۔ تو میری ماں کو شفا دے دے، میں تجھ سے یہی مانگتا ہوں۔ وہ بہت دیر تک دعا کرتا رہا۔ اس دن اسے کوئی مدد نہیں ملی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ نے اس کی بات سن لی ہو۔ اگلے دن جب وہ شہر کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں ایک بزرگ ویکتی ملے۔ انہوں نے احمد کو دیکھا اور پوچھا، بیٹا تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ احمد نے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ بزرگ نے کہا، گھبراؤ مت، اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے احمد کو اپنے ساتھ لے جا کر ایک ویاپاری سے ملوایا۔ ویاپاری کو ایک ایماندار اور محنتی نوجوان کی تلاش تھی۔ احمد کو نوکری مل گئی۔ اب احمد دن رات محنت کرتا رہا اور نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ ہر نماز کے بعد اپنی ماں کے لیے دعا کرتا۔ کچھ مہینوں بعد اس کی تنخواہ بڑھ گئی۔ اس نے اپنی ماں کا علاج کروایا۔ دھیرے دھیرے ماں کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن ویاپاری نے احمد کو دکان کا حساب کتاب دیکھنے کی ذمہ داری دے دی۔ کئی لوگ حیران تھے کہ اتنا بڑا بھروسہ ایک غریب لڑکے پر کیوں کیا گیا؟ ویاپاری نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگ دیکھے ہیں لیکن احمد جیسا ایماندار انسان کم دیکھا ہے۔ سمے گزرتا گیا اور کچھ سالوں بعد وہی احمد نام کا لڑکا سفل ویاپاری بن گیا۔ اس کے پاس اپنا گھر تھا، اپنی دکان تھی اور لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے وہی لوگ جو کبھی اس کا مذاق اڑاتے تھے اس کے پاس مدد مانگنے آئے۔ احمد چاہتا تو ان سے بدلہ لے سکتا تھا لیکن احمد نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ جب میں غریب تھا تب اللہ نے میری مدد کی تھی۔ آج اگر میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اس نے ضرورت مندوں کی مدد شروع کر دی، غریبوں کو کھانا کھلانے لگا اور یتیم بچوں کی سہایتا کرنے لگا اور مسجد کی خدمت میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے پوچھا، بیٹا کیا تمہیں وہ رات یاد ہے جب ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا؟ احمد کی آنکھیں بھر آئی۔ اس نے کہا، امی اگر وہ رات نہ آتی
تو شاید میں اللہ کو اتنے درد سے کبھی نہ پکارتا، اور اگر میں نے اللہ کو نہ پکارا ہوتا تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتا۔ ناظرین کرام، اس کہانی سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ مصیبت ہمیشہ بری نہیں ہوتی، کئی بار مصیبت ہمیں اللہ کے اور بھی زیادہ قریب لے آتی ہے۔ جب انسان ٹوٹتا ہے، جب وہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے، اور جب دعا دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے تو وہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ اس لیے اگر آپ بے روزگار ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشان اور بیمار ہیں، یا کسی بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں تو مایوس مت ہوئیے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی امید مت چھوڑیے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کی دعا قبول ہوتی ہوئی دکھائی نہ دے رہی ہو، لیکن اللہ آپ کے لیے کوئی ایسا راستہ تیار کر رہا ہو جس کی آپ نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی۔ یاد رکھیے، اللہ جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، اور جب امتحان لیتا ہے تو اس کے ساتھ صبر کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ کے اندر ضرور لکھیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور کمنٹ کے اندر آمین لکھ کر ضرور جائیے گا۔ ناظرین، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔